شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی تسبیح۔ کچھ دن لگاتار یہ تسبیح پڑھ کر تو دیکھیں۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے جان سے جاندار بنایا۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں مہیا فرمائیں تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزار سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد پر کھرا اتر سکیں۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الذریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن کی 7 مبارک سورتوں کا آغاز بھی تسبیح سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، یعنی ان پڑھنے والوں کی مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ والو، جو لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، زندگی میں آنے والی مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں الجھ چکے ہیں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، زندگی اداس اور بے رونق ہو چکی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ فوری حل ہو جائے، اور جو بھی وظیفہ کریں اس کا فوری اثر ہو، اور اگر آپ بھی بہت سے وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو بس یہ ایک خاص تسبیح جو کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے ایسے انتظام پیدا فرمائے گا کہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مسائل ہیں، رزق میں تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، زندگی میں مایوسی ہے، گھر میں نفرتیں ہیں، الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، نظر بد ہے، حاسد کے حسد کا شکار ہیں، بے اولادی کا شکار ہیں، یا اولاد کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، مقروض ہیں، بے گھر ہیں، آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر ہو، یا زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے، اور اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ غیب کے خزانوں سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ کو ایمرجنسی سخت پیسوں کی ضرورت ہے مگر پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ جو کوئی رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس خاص تسبیح کو ضرور پڑھیں، اور جب زندگی میں پریشانیاں اس قدر بڑھ جائیں اور یوں لگے کہ زندگی اب ختم ہو چکی ہے اور ہر قدم پر ناکامی ہو اور یوں محسوس ہو کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، تو یہ خاص تسبیح پڑھ لو۔ اس تسبیح کی بدولت انشاءاللہ آپ کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، ایک اہم بات، دنیا والوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور جب بھی زندگی میں اندھیروں کے بادل چھائے ہوں تو اپنے رب سے رجوع کریں، کیونکہ ہمارا رب ہی ہے
جو سب کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے، اور اللہ جسے چاہے بے تحاشا دولت عطا کرے، جس کو چاہے غنی کر دیں، جسے چاہے فقیر کر دیں، اور وہی رب کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 73 میں فرمایا اس کے پروردگار نے اسے اچھی طرح قبول فرما لیا اور بہترین پرورش فرمائی، اور اس کی کفالت زکریا کو سونپی گئی۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سیدہ مریم جب بڑی ہوئیں تو انہیں سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا۔ اس زمانے کے مذہبی رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف لوگ تارک الدنیا ہو کر مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تربیت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے الگ کر لیا ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ انہی ذاکرات میں شامل ہو کر اپنے حجرے میں محو عبادت رہا کرتی تھیں۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام کے سپرد تھا۔ ایک دن زکریا علیہ السلام ان کے ہاں حجرے میں تشریف لائے تو ان کے پاس غیر موسمی عمدہ پھل دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ مریم بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا حساب رزق سے نوازتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برعد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت دی ہے، پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، کسی صورت اپنا رزق غلاموں کو دینے والے نہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کی زندگی کے مختلف مراحل مقرر کیے ہیں، اسی طرح اس نے لوگوں کے درمیان جسمانی، روحانی اور معاشرتی اعتبار سے امتیازات قائم فرمائے ہیں۔ ایسے ہی اس نے معاشی حوالے سے لوگوں کے درمیان فرق قائم کیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت بن کر زندگی بسر کریں۔ ایک شخص زمیندار ہے، دوسرا اس کا مزارع، ایک کارخانہ دار ہے، دوسرا اس کا ورکر، ایک مالدار ہے، دوسرا اس کا ملازم۔ گویا کہ معاشی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے پر برتری عنایت فرمائی ہے۔ ملازم کے بغیر مالدار کا کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا، کاریگر اور ورکر کے بغیر فیکٹری کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، مزارع کے بغیر زمین میں زراعت نہیں ہو سکتی۔ یہی اسباب رزق کی کمی و بیشی کا سبب ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں رزق کے حوالے سے مشرک کو عقیدہ توحید سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ ایک ذمہ دار مزارع کو اور کارخانہ دار ملازم کو اپنے کاروبار اور زمین میں حصہ دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر مشرکانہ ذہن رکھنے والے لوگ فطرت سلیم اور انصاف کے اصولوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک بنا کر شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہاں ان کی مردہ فطرت کو جگانے کے بعد ان سے سوال کیا گیا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا تم اپنے غلاموں، نوکروں اور مزاروں کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بنانے کے لیے تیار ہو؟ یقیناً تم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر تم خدا کی خدائی میں زندہ اور مردہ، یہاں تک کہ بتوں کو شریک بناتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے تمہارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تم نہ صرف شرک سے اجتناب کرتے
بلکہ شرکیہ عقیدہ کی خاطر جھگڑتے ہو۔ دراصل تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید ہے، جس سے انسان میں خودداری اور اللہ کے سوا باقی سب سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید لوگوں کو صرف دلائل کی بنیاد پر عقیدہ توحید اور حقائق تسلیم کرنے پر زور نہیں دیتا، بلکہ وہ لوگوں کا ضمیر بیدار کرنے کے لیے ان سے استفسار کرتا ہے کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند و سورج کو کس نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے انہی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک بنانے والوں، بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے شمس و قمر کو کس نے مسخر کر رکھا ہے۔ توحید انسان کی فطرت کی آواز ہے اور یہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اس لیے مشرکین مکہ بے ساختہ جواب دیتے ہیں کہ انہیں صرف ایک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس اقرار پر نہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زمین و آسمانوں اور شمس و قمر کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، جس طرح زمین و آسمانوں اور شمس و قمر کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اسی طرح اللہ کے سوا تمہیں کوئی رزق دینے والا نہیں۔ نہ صرف کوئی رزق دینے والا نہیں، بلکہ تمہارے رزق میں کوئی ایک دانے کے برابر بھی کمی و بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی اپنی حکمت کے تحت اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود مشرک اپنے رب کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس کا اللہ چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سبق ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انہیں کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ خود کفیل کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اترانے لگتے ہیں۔ اگر انہیں کسی غلط یا کمزوری کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، بالخصوص رزق کے معاملے میں۔ اکثر لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی ہو تو اتراتے ہیں اور مال اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ سمجھایا جائے تو ان کے رویے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مال کے نشے میں اپنے آپ سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو تو ان کی بے بسی دیکھنے والی ہوتی ہے اور اکثر دفعہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، حالانکہ جو رب تکلیف کے بعد راحت دینے والا ہے وہی رزق کو کشادہ اور کم کرنے والا ہے۔ رزق کا معاملہ ٹریفک کے مانند ہوتا ہے، جس میں کبھی تیزی آتی ہے اور کبھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس لیے انسان کو ہر حال میں اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہی مسلمان کی شان ہے، کیونکہ تکلیف کے بعد سہولت اور سہولت کے بعد تکلیف، کشادگی کے بعد تنگی اور تنگی کے بعد کشادگی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت عمل میں آتی ہے۔ ایماندار لوگ اس حکمت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک رزق کے بڑھنے اور کم ہونے کا معاملہ ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوا ہے اور نہ ہوگا جسے ایک ہی مقدار اور رفتار کے ساتھ رزق مل رہا ہو۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو بے شک وہ کتنی ہی محنت اور فصل کی نگرانی کر لے، ہر سال اس کی فصل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر کاروباری آدمی ہے اور بے شک وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے کاروبار میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، حالانکہ کاروباری آدمی کی ہر وقت سوچ اور کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار میں نقصان کی بجائے منافع ہی ہوتا رہے۔ اسی طرح ایک مزدور اور غریب آدمی کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہتا ہے کہ کبھی وہ اس قدر تنگ دست ہو جاتا ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے مزدوری بھی نہیں ملتی، اور کبھی مسلسل مزدوری ملنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک حد تک آسودہ دیکھتا ہے۔ رزق میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور بعض دفعہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے رزق میں کمی بیشی کا سبب کیا ہے۔ امیر ہو یا غریب، اسے ہر حال میں یہ سوچنا اور عقیدہ اپنانا چاہیے کہ رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہی ذات ہے جو ہر کسی کے رزق میں کمی بیشی کرتی ہے
اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی رزق بڑھانے اور تنگ کرنے والا ہے؟ بلا شبہ اس میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس فرمان میں پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی داتا نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہی اپنی حکمت کے تحت لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ اس میں دوسرا سبق یہ پایا جاتا ہے کہ کسی مالدار کو اپنے مال پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ رزق کی کشادگی اور تنگی کسی کی لیاقت اور محنت پر منحصر نہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو شب و روز محنت کرتے ہیں مگر رزق کی کشادگی دیکھنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی محنت سے کئی گنا زیادہ پاتے ہیں۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے زمیندار کی مثال سامنے رکھیں۔ زمین ایک ہی ہے، اس کا پانی، موسم اور بیج یکساں ہوتا ہے اور دیگر ذرائع بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، مگر فی ایکڑ کے حساب سے ایک خطہ کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرے کی بہت کم۔ یہی صورتحال منڈی اور بازاروں میں دیکھی جاتی ہے۔ ایک ساتھ دکانیں اور ایک جیسا ماحول ہونے کے باوجود ایک کو سر کھجانے کی فرصت نہیں اور دوسرا خالی ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ رزق بڑھانا اور کم کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مالدار کو اپنے مال پر اترانے کے بجائے اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اور تنگ دست کو اپنی حالت پر صبر کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حرام سے بچا کر حلال رزق وافر عطا فرما اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے پرواہ کر دے۔ بتاؤ تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا ان میں سے کوئی کام تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلٰہٌ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور وہ کون ہے جس نے مخلوق کی ابتدا کی اور پھر اسے لوٹائے گا، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ فرمائیں کہ بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پرورش کا بندوبست ایسے مضبوط نظام کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہر چیز کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ اور جس قدر چاہیے اسے اسی حالت اور مقام پر پہنچایا جا رہا ہے۔ پتھر کا کیڑا چاروں طرف بند چٹان کے اندر اپنی خوراک لے رہا ہے، مرغی کا بچہ انڈے میں پل رہا ہے، مچھلیاں دریا میں، پرندے ہوا میں اور درندے صحرا میں اپنی اپنی خوراک اور ماحول میں مطمئن اور خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں۔ ہر دانہ اپنی آغوش میں زندگی اور بیج اپنے سینے میں نشو و نما کا سامان لیے ہوئے ہے۔ زندگی کے لیے ہوا اور پانی اس قدر لازمی عناصر ہیں کہ ان کے بغیر زندگی لمحوں کی مہمان ہوتی ہے۔ یہ اتنے ارزاں اور وافر ہیں کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ پھول کی کلی کو جس ہوا اور فضا کی ضرورت ہے اسے مہیا کی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اللہ کی ہستی اور اس کے نظام ربوبیت سے بات کا آغاز کیا ہے تاکہ انسان کا وجدان پکار اٹھے کہ مجھے اس ہستی کا شکر ادا کرنا اور اسی کے تابع فرمان رہنا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ نظام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی منتظم کے بغیر جاری اور قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک زندہ ضمیر شخص جب اپنے چاروں طرف رب کی ربوبیت کے اثرات و نشانات دیکھتا ہے تو اس کے دل کا ایک ایک گوشہ پکار اٹھتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ برکت والا اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے، جس کسی نے بھی اس تسبیح کو پڑھا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوئی۔ اگر وہ غریب تھا تو امیر ہو گیا، اور اگر کسی کو گھر چاہیے تھا تو اسے گھر مل گیا۔ جس نے دولت مانگی اسے دولت مل گئی، جس نے عزت مانگی اسے عزت مل گئی،
اور جس نے کامیابی مانگی اسے کامیابی مل گئی، جس نے اپنی 7 نسلوں کا رزق اللہ سے مانگ لیا اسے تو نگری مل گئی، اسے بے بہا دولت مل گئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو ڈوب کر سچے دل سے لگن سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، دنیا کی دولت ہو یا آخرت کی دولت، وہ اس کے قدموں میں ہوتی ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور جو خواہش کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی کوئی بات رد نہیں کرتا اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ والو، یہ تسبیح آپ روزانہ اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی تسبیح ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پر کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو اس وقت بھی پڑھ لیں، اور اگر آپ ایسے ہی پڑھ لیں جب آپ کو وقت ملے، آپ یہ تسبیح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص دن بھر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 100 مرتبہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کا باعث بنے گی، یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔